بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی اشرفیوں کی بھری تھیلی امیر المؤمنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے: امیر المؤمنین، میں اتنے 100 میل دور فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کرتے ہیں: یا امیر المؤمنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگو، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی تو لے لے، لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان اور خوشحالی تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا مسافر بلا خوف و خطر سفر کرتا رہا اور اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ملا، اور حکمران ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا۔ نصف شب سائل کے دروازہ بجانے پر کسی نوپ دار نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ حکمران خود بستر سے بیدار ہوا اور آنے والے کو خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ پاکیزہ سیرت اور راست روی و پاک دامنی کے باعث مورخین کے ہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں جنم لیا۔ ننیہال فاروقی خاندان سے متعلق تھا۔ جوار روضہ اقدس کے باعث جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ و تابعین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی تربیت میں کمی نہ ہونے دی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے باعث جماعت میں غیر حاضری ہوئی تو سخت گیر باپ نے عنفوان و شباب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شباب نہایت ہی نفاست و خوشی پوشاکی میں گزرا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے شاہانہ طور و طریق و تطہیر خاص رہے۔ عطریات و خوشبویات اور لباس و پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نعم کے باوجود نہ صرف یہ کہ کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنر بھی آپ کے حصے میں آئی۔ 706 تا 713 تک کم و بیش 6 سالہ اسی دور میں مسجد نبوی کی تعمیر نو آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہلیان مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رعایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظامی و عدالتی اختیارات بھی تھے۔ در حقیقت آپ کی پیش رو حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ 718 میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی بند و وصیت پر شاہی عمائدین، سلطنت و اراکین خاندان و خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا پایا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان نے اظہار ناپسندگی کی، لیکن شاہی چوب و دارو نے زبردستی بیعت لی اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا۔
جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہرے حروف سے تحریر کیا۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکل ہی تبدیل ہو گئی اور نفاست و خوشی لباسی ساری کی ساری فقر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آگے کو چلا تو اسے ہٹا دیا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلیمان بن عبد المالک کے ترکے پر کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمران کی ساری جائیداد و نقد بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اہل بیت نبوی کے محبت و عقیدت میں باغ فدق جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا اور آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اس کے اصل ورثاء خاندان بنو ہاشم کو لٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنو امیہ نے آل علی کے جن جن جائیدادوں کو زبردستی اپنی تحویل میں لے رکھا تھا انہیں واگزار کرایا اور ان کے اصل مالکان کو لٹا دیا، اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھیں انہیں اپنی خلافت کے روزہ سے بند کرایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاندانی و نجی زندگی بھی مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی اور خلفائے بنو امیہ کی بجائے خلفائے راشدین کے شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر و جواہرات و زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی و مدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کی خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھی، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال پر خلیفہ کے ذاتی تصرف کو کلیہ ختم کر دیا اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات و تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے ہی شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عام اعلان کرا دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد اور زبردستی غصب کر رکھی ہے تو وہ اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت تک نو مسلموں سے بھی اسی لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا کہ وہ جزیہ کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ رعایا پر ناجائز لگان ختم کر دیے گئے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں فوری طور پر ریاست کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی، جسے آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے پورا کیا، جبکہ دور رس نتائج بہت جلدی نمودار ہونے لگے اور عوام میں خوشحالی عام ہو گئی، اور صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے اور لینے والا نہیں ملتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ سرائیں بنائی اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوب سیرت کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ دوہرا جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔